کیسی اپنائیت ظاہر کرتے ہیں، جسے اللہ فرماتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ کون ہیں جو نافرمان ہیں، گناہوں کے انبار ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، لیکن اللہ ایسے مہربان ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے میری نافرمانی کے کر کے، ان کو کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، اور کیا فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ اس توبہ کرنے پر اور اس ندامت اور رونے پر تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی پر تو وحشی جو غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جس نے شہید کیا، غزوہ احد مسلمانوں پر کیا حال آیا، حضور زخمی بھی ہوئے، حضور کے صحابہ کے 70 لاشیں تڑپ رہے ہیں، اور سب سے بڑے سید الشہداء آپ کے سگے چچا اور بڑے محبوب ہم عمر بھی تھے، اور جو ہے رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ کے دوست بھی تھے، اور وہ بڑے بہادر بھی تھے، وہ شہید ہوئے، اور شہید بھی ایسے ہوئے کہ ان کا پیٹ چاک کیا گیا، کلیجہ چبایا گیا، اور ناک اور ہونٹ کاٹ دیے گئے، وہ شہید، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت غم ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینے کے جتنے انصار شہید ہوئے اس وقت مرنے پر پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ رونا اور بین کرنا یہ ممانت نہیں آئی تھی، تو اس لیے مدینے کی عورتیں کہ وہ 70 لاشیں وہ رو رہی تھی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں، مدینے کی عورتوں کو پتہ لگا یا رسول اللہ آپ کا چچا، اس پر ہم روئیں گے، لیکن اللہ نے پھر ممانت کہ شہداء پر مت رو۔ تو ان کا جو قاتل وحشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وحشی اس نے اتنا زیادہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، یہ جہنم میں جانے والا نہ ہو، آپ پیغام بھیجتے ہیں کہ اے وحشی مسلمان ہو جاؤ، وہ شرطیں لگاتا ہے، اللہ کی طرف سے آیتیں اترتی ہیں، پھر جو ہے وہ دوبارہ شرطیں لگاتا ہے، دوسری آیت اترتی ہے، آخر میں یہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اس پر وحشی نے کہا ہاں یہ ہے اللہ کی طرف سے وعدہ، اور حضور کی خدمت میں آئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھا اور صحابی بن گئے۔ کیا مہربان ہے اللہ تعالیٰ، کیا نبوت والا جذبہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے وحشی میرے چچا کی شہادت یہ میرے لیے بڑا دکھ دینے والی، بڑا مجھے رنجیدہ کرنے والی، بتاؤ میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا۔ انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا کہ میں تو غلام تھا اور مجھے آزادی اور کچھ زیورات کے لالچ میں مجھے تیار کیا گیا، اور وہ حبشی تھا، یہ بڑے تیر انداز نشانے باز تھے، نیزہ پھینکتے تھے نشانے پر ٹکے، تیر مارتے تھے بالکل نشانے پر، کہا میں تو بڑا تیر انداز اور نشانے باز تھا، ہندہ نے مجھے تیار کیا اور کہا تمہارا کام یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ان کو تم شہید کر دو۔ کہا میں تو اسی طاقت میں تھا، اور حمزہ ایسے شیر کی طرح جب گھستے تھے کافروں کے لشکر میں تو لاشوں کو گراتے تھے۔ شروع میں اللہ نے فتح عطا فرمائی، کہا میں ان کو دیکھ رہا تھا، تاک رہا تھا، اور ایک جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، وہ شیر کی طرح آگے بڑھے، بالکل میرے سامنے اور میرے نیزے کے نشانے پر آ گئے، اور میں نے اس نیزے کو اتنی طاقت سے مارا کہ وہ نیزہ ان کے پیٹ میں گھس کر کمر کی طرف اس کی انڈی نکل گئی، اور وہ ایسے بہادر کہ انہیں پکڑ کر اس کو نکال دیا، لیکن نیزے کے نکلتے ہی انتڑیاں بھی کٹ گئی اور وہ گر گئے۔ اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور اپنے چچا کی جو ہے شہادت کے قصے کو سن رہے ہیں، اور کہا اے وحشی تم مسلمان ہو گئے اور تم میرے صحابی بن گئے، لیکن میرے سامنے نہ رہو،
کیوں کہ تمہارے سامنے آنے سے مجھے اپنے چچا کی شہادت اور یہ دکھ اور اس طرح شہید ہونا یاد آئے گا. اللہ کے دین کے لیے میدان میں اترے تھے، اس لیے تم کہیں اور چلے جاؤ. تو وہ کہیں اور چلے گئے. اور جیسے اللہ نے ایک کفر کی حالت میں کتنا بڑا جرم ہوا کہ حضور کے چچا کو شہید کیا، تو جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس کے بدلے میں مسیلمہ کذاب کو وحشی نے قتل کیا. تو بہرحال حضرات انبیاء کرام کی محنت کہ اپنا سب کچھ لگانا اور لگا کر امت کو قربانی دی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر کی قربانی دی، اپنی بیوی